اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین۔ الف لام میم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں، الف ایک، لام دوسرا اور میم تیسرا، اور ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں ریب شک فی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر بھی عمل نہیں کرتے، دراصل وہ اس کتاب میں شک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو۔ کس کے لیے ہدایت کا سبب ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ شراب کو حرام نہیں سمجھتا، سود کو حرام نہیں سمجھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، یہ ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غائب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی صفات بتائی گئی کہ سب سے پہلی کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غائب کے اوپر، کہ میں نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، قبر کا عذاب نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم نے اس پر یقین کیا۔ تو پہلی صفت کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غائب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا یعنی 5 وقت نماز فرض ہے، تو 5 وقت مرد حضرات جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو برائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی میری نماز برائیوں سے روک رہی ہے، یعنی نماز جاری ہے اور برائیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، پھر تو نماز قائم ہو رہی ہے۔ اور اگر برائیاں بھی جاری ہیں اور نماز بھی جاری ہے، تو پھر جو ہے وہ نماز نہیں ہے، یعنی برائی کو چھوڑنے والی نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، یعنی جو رزق حلال کمانے والے لوگ، کیونکہ اللہ پاک ہیں، طیب ہیں، اللہ پاک رزق پسند کرتے ہیں، یعنی حرام کا کمایا ہوا پیسہ، چوری کا پیسہ کمایا ہوا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں لگتا۔ منشیات کا پیسہ کمایا ہوا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں لگتا۔ یعنی جو رزق حلال ہے، یعنی آج آپ اور میرے اعمال کا دار و مدار وہ رزق حلال پر ہے۔ اگر آپ اور میں رزق حلال پر ڈٹیں گے تو پھر اللہ کے ہاں سارے اعمال قبول ہیں انشاءاللہ۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، جو بھی ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل، جو نازل کیا گیا من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب یہاں یہ صفت بھی بتائی گئی کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے، جو مسلمانوں کو۔ آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان تمام کتابوں کو مانتے ہیں، پہلے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی، انجیل کو، اور جو صحیفے اترے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 6ٹھی صفت یہاں بتائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں یقین کی بات ہوئی ہے، دعوے کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بجلی کی تار کو آپ پکڑیں گے؟ تو کبھی نہیں پکڑیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوا تو میری موت واقعہ ہو جائے گی۔
اگر اللہ نے 100 سال بھی زندگی دی ہے نا آپ کو، تو 100 سال میں آپ ایک دفعہ بھی غلطی نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کی تار کو چھوئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پکڑنے سے میں مر جاؤں گا۔ تو جس کو یہ یقین آ جائے کہ نماز نہ پڑھنے پر مجھے جہنم دی جائے گی، پھر وہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ جسے یہ پتہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے سے جو ہے وہ اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے، پھر وہ بے حیائی کے کام کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اصل بات کیا ہے کہ وہ بالآخرات ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، غائب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر موجود ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی خود گارنٹی دے رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان آپ زمانے میں دیکھیں، کامیابی کے معیار بھی جو ہے انہوں نے تبدیل کر لی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ بن جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، مل لگا لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، جی فلاں پلازہ میں تعمیر کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر یہ صفات ان کے اندر موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ خسارے کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ صفات ان کے اندر موجود ہیں، جس آدمی کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔